السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا شعبان میں میت کی روحیں گھر آتی ہیں؟ تو دیکھیے، انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ کہتے ہیں موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی روح پہلے عالم ارواح میں، یعنی انسانوں کے لیے 4 دنیا ہوتی ہے، ایک عالم ارواح، دوسرا عالم بالا، تیسرا عالم برزخ، چوتھا عالم محشر۔ تو انسانوں کی روح سب سے پہلے عالم ارواح میں رہتی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جب ماں کے شکم میں 4.5 مہینے، تقریباً 4.5 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو وہ روح ماں کے شکم میں یعنی اس دنیا میں آ جاتی ہے، عالم بالا میں، عالم ارواح سے عالم بالا میں منتقل ہو کے آتی ہے۔ اور پھر جب وقت پیدائش آتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور قیامت تک عالم برزخ میں ہی رہے گی۔ پھر جب قیامت آئے گی، فرشتے سور پھونکیں گے، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو اسی دنیا کو عالم محشر کہتے ہیں۔ تو قیامت کے بعد جو دنیا قائم ہوگی اس دنیا کو عالم محشر کہتے ہیں، اور پھر یہ روح عالم برزخ سے منتقل ہو کر عالم محشر میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ایسا نہیں کہ جو روح جو ہے وہ ادھر سے عالم برزخ کی طرف سے عالم بالا میں، اور عالم بالا سے پھر عالم ارواح میں، ہے نا، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح کوئی انسان پیدا ہو کر ماں کے شکم میں نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان انتقال ہو کر دنیا میں کسی کے یہاں نہیں آ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی قبر میں 2 فرشتے، ایک منکر دوسرے نکیر آتے ہیں، یہ دونوں فرشتے جب آتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کرتا ہے، اگر وہ سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، سوال کا جواب دینے میں، تو پھر اسے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم چین اور سکون سے سو جا، تمہیں کوئی نہیں جگائے گا۔ اور جو گنہگار ہوتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اور قبر اس کو بھینچتی ہے، دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کے صدمے سے وہ میت چلاتی ہے اور کراہتی ہے، غرض کے اس عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے عذاب میں ہیں ان کو تو اس سے چھٹکارا نہیں، کیونکہ اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں جانے دیجئے، اپنے عزیز و اقارب کو کہیں گے، اپنے رشتہ دار کو کہیں گے کہ میں کس حال میں ہوں، مجھے یہاں راحت و چین ہے، سکون ہے، یہ میں بتلا کے پھر آ جاؤں گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح
جب گناہگار آدمی سزا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ چیخ کر کہتا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے، روتا ہے کہ مجھے اب دنیا میں پھر سے جانے دیجئے، میں عبادت کروں گا ہمیشہ اور اللہ سے کبھی غافل نہیں رہوں گا، وہ مردہ کہتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اب وہ مہلت جو دینی تھی وہ مہلت مل چکی، اب دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی روحیں اس دنیا میں نہیں آتی ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ شب بارات میں، اس رات میں میت کی روحیں گھر آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ کیا کیا ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے خیش و اقارب ہمارے لیے کیا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے یا ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ پھر اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی گئے تھے، تو اگر میت کی روحیں گھر آتی تو پھر وہ قبرستان کیسے جاتے؟ یا آج بھی بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اس رات میں، کیوں جاتے ہیں؟ جب روحیں گھر ہی آتی ہے تو پھر وہاں آپ کس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ تو یہ باتیں بالکل واہیات ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا جہاں، تو وہاں کا یہ رواج ہے، اب تو نہیں ہے شاید، میں تھا تو اسی وقت میں یہ تھا کہ شب بارات میں جو ہے اس رات میں کیا ہوتا تھا، تو لوگ حلوہ بنا کر کے کیلے کے پتا وغیرہ میں سڑک کے کنارے میں اس کو رکھ دیتا تھا، عورتیں رکھتی تھی، اس کو رکھ دیتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں اس لیے رکھتی ہوں، وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے جو آباء و اجداد آئیں گے، کتے بلی کی شکل میں بھی آئیں گے تو اس کو کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، مرا ہوا انسان کوئی کتا یا بلی نہیں بن سکتا ہے، اور یہ عقیدہ تم لوگوں کا غلط ہے، یہ سب ختم کرو۔ اور پھر میں نے جب ڈانٹا سمجھایا تو الحمدللہ وہ رواج ختم ہو گیا، ورنہ لوگ سڑک کے کنارے میں رکھتے تھے، ہے نا۔ تو آج بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میت کی روحیں آتی ہیں، اور بہت طرح سے اور بھی بکھیرے کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس سے متعلق رسومات ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک، اور اگر شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو یہ گناہ ہوتا ہے۔